نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اور ایسا ہوتا رہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی رسول اللہ سے یہ نہیں عرض کر رہا یا رسول اللہ کوئی بڑے ہتھیار لے لیں نا کہ اگلی دفعہ آپ کو شہید ہی ہونا نہ پڑے، اگلی دفعہ دشمن کو مار ڈالیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جسے آپ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ بڑے ہتھیار لے کر دشمن پر حاوی ہو جانا یہی کامیابی کی علامت ہے، تو پھر آپ بہت دور ہیں ابھی شہادت کے ذائقے سے۔ آپ کو وہ ذائقہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شہادت کا ذائقہ کیا ہے جس کے رسول اللہ نے نشاندہی فرمائی۔ کیا ہتھیار اور یہ ساری چیزیں رسول اللہ کے پابند نہیں ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہواؤں کو حکم فرما کر ساری بستیاں نہ الٹا دے کافروں کی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے فرشتوں کو بلائے اور ایسا پانی برسوائے کہ سب کچھ جل تھل ایک ہو جائے، سب کچھ یہ ڈوب کر ختم نہ ہو جائے؟ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عذاب کے فرشتوں کو بلا کر انہیں تہس نہس نہ کروا دیں؟ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ شہادت کا جو مزہ ہے وہ پھر غازی بننے کے اندر بھی نہیں، یعنی جو شہید ہونے پر جو مجھے مزہ ملتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، تو پھر یہ کوئی نہیں سوال اٹھا رہا کہ بھئی بڑے ہتھیار لے لے کہ بار بار شہید کیوں کیے جائیں۔ اصل یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ بار بار شہادت کا تذکرہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگرچہ ہتھیار تمہارے پاس بہت کچھ ہو، لیکن جس وقت تمہیں شہادت کا ذائقہ ملے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل شہادت ہوتی کیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ شہداء جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر انہیں مخصوص ایسا مقام دے گا کہ جہاں چاہیں گے آئیں گے جائیں گے، ساری آسائشیں جو اللہ تعالی نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائیں گے وہ سب ان کو دے دے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شہداء سے کہے گا، ان کی روحوں سے کہے گا کہ بتاؤ اب تمہیں کیا چاہیے۔ وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ جو تو نے دیا ہے اتنا کچھ دے دیا ہے، اب ہمیں مانگنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بار بار مطالبہ ہوگا، بولو کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے۔ یعنی شہداء جب یہ دیکھیں گے کہ بغیر مانگے جان نہیں چھوٹے گی، اب یعنی کچھ نہ کچھ تو مانگنا پڑے گا پھر جان چھوٹے گی، ورنہ یہی مطالبہ رہے گا کہ بولو کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، وہ یہ نہیں مانگتے کہ ہمیں اور کوئی 70 کی جگہ 700 حوریں دے دی جائے، ہمیں فلاں فلاں مقام دے دیا جائے، ہمیں فلاں فلاں چیز دے دی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی شہداء جنت میں جانے کے باوجود جب مجبور ہو جائیں گے کہ کچھ مانگے بغیر اللہ کی بارگاہ سے انہیں رعایت نہیں ملنے کی، تو پھر وہ دوبارہ طلب کریں گے کہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم پھر شہید ہو کر تیری بارگاہ میں آئیں۔ یعنی شہادت کا مقام و مرتبہ آپ نے بھی سمجھا ہی نہیں، آپ اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ معاذ اللہ کوئی ہم دیوانے ہیں، بالکل اس معنی میں کہ دیوانے ہیں کہ ہمیں تو شہادت چاہیے۔